یہاں جو کم سن ہیں یا نوجوان ہیں ان کو ایک بات سنا دوں، بڑوں کا ہونا، جو عمر میں، رتبے میں، علم میں بڑے ہوں، نیکی میں بڑے ہوں، بزرگ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا ہمارے درمیان موجود ہونا یہ خوش نصیبی ہے۔ اس کو غنیمت سمجھیں۔ غنیمت کا مطلب کہ یہ آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، کیونکہ ان کا وجود ہمارے لیے رحمتوں کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ بزرگوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں روکتے ٹوکتے ہیں اور وہ ان سے دوری چاہتے ہیں، تو وہ خود اپنی موت مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں تباہی ہے۔ بڑے موجود ہوں، سمجھاتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہم لوگ آزادی چاہتے ہیں، یہ بڑے نہ ہوں تو ہم جو مرضی کریں، یہ ہمیں کرنے نہیں دیتے، اور بعد میں جب ہمارے سامنے ہماری برائیوں کے نتیجے آتے ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بزرگ کتنی بڑی نعمت ہے، ان کا وجود ہمارے لیے کیسی رحمت ہے اور کتنی بھلائی ہے۔ تو اگر کوئی مزاج کا خراب ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن سمجھدار ہے، سیانہ ہے، اچھا ہے، نیک ہے، تو وہ یقیناً آپ کا بھلا چاہے گا، وہ برا نہیں چاہے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ نصیحت کہتے ہی خیر خواہی کو، اچھا چاہنے کو، تو ہمیں نصیحت سننی چاہیے، اور نصیحت کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اچھے انداز میں کرے اور اس کا مقصد بھلائی ہو، وہ واقعی بھلائی چاہنے والا ہو، اور ایسا انداز نہ اپنائے کہ دوسرا ضد اور سرکشی پر اترے۔ کچھ ماں باپ جلاد بن جاتے ہیں، بہت مارتے ہیں، کچھ استاد ایسا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بچوں میں رد عمل کے طور پر ضد آ جاتی ہے، کچھ بجائے سنبھلنے کے بگڑ جاتے ہیں۔ رعب رکھنا چاہیے، مگر ایسا نہیں کہ اس سے بگڑنے والی صورت زیادہ بنے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اچھی اس کی صورت ہو اور رزلٹ، نتیجہ اچھا آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ پہلی قوموں کے حال سن کر اگر ہم نہیں سیکھ رہے تو اس کا مطلب ہم سمجھدار نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو تبلیغ کی تو قوم نے کہا اگر تم یہ تبلیغ کرنے سے اور یہ روکنے ٹوکنے سے باز نہیں آئے تو تمہیں نکال دیا جائے گا۔ آج بھی ہمارے سامنے نوجوانوں کا یہ عمل اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ مادر پدر آزادی کی بات کہتے ہیں، جی انسان کو آزادی ہونی چاہیے اظہار رائے کی، وہ جو رائے رکھتا ہے، جو انڈیا اس کا ہے، اس کو ظاہر کرنے کی آزادی ہو، فریڈم آف اسپیچ، بولنے کی آزادی ہو، تو کیا آپ بچوں کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کو گالیاں دیں؟ کیا اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے سامنے گند بیان کریں اور آپ سنیں؟ کیسی باتیں ہیں؟ ہمیں دین سکھاتا ہے معاشرے میں امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہا جائے۔ اگر آپ اپنے بچے کو گالیاں سکھائیں گے، کوئی پسند کرے گا؟ یا وہ بولے گا اور آپ چپ رہیں گے تو کیا وہ اچھا ہوگا؟ تو یہ بہت عجیب باتیں ہیں۔ کپڑے پہننے کی پابندی کیوں ہے؟ یہ فلاں قانون کیوں ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ آج بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ میں پھر یہاں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ درد ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں۔ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ نماز روزے کی آزادی تو ہندوستان میں بھی تھی۔
حج کو بھی جاتے تھے لوگ، قربانی بھی کرتے تھے، اذانیں بھی ہوتی تھی، مسجدیں بھی تھیں، آپ کے گھروں میں آپ کا رہن سہن اپنی مرضی کا تھا، مگر آپ کا قانون نہیں تھا۔ آپ کو معاشی خوشحالی میسر نہیں تھی، دوسرے لوگ آپ کو دباتے تھے، آپ پہ ظلم ہوتا تھا۔ آپ نے معاشی خوشحالی کے لیے، دینی طور پر آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ کتنی مائیں بہنیں، کتنے نوجوان، کتنے افراد ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ یہ وطن لیا تھا دین کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نفاذ کے لیے کہ اسلامی قوانین ہوں گے۔ آج اگر ہم ان اسلامی قوانین کے خلاف بولنے اور اظہار کو جائز قرار دیں تو اس ملک کا کیا جواز رہ جائے گا؟ پھر یہی لوگ باہر جاتے ہیں، وہاں کے ایک ایک قانون کی پاسداری کرتے ہیں، یہاں پر جو چاہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے یہ رب کا عطا کیا ہوا دین ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا عطا کیا ہوا دین ہے، اور ہمارے لیے مہربانی ہے کہ ہمیں یہ دین ملا ہے، اور ہم اس کے خلاف باتیں کریں تو پھر افسوس کی بات۔ ماں باپ کے لیے، استادوں کے لیے، پیروں کے لیے، اماموں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے اپنی اولاد کو سکھانے کا، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے مقتدیوں کو سکھانے کا۔ دنیا کمانے سے یا وقت گزارنے سے غرض ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، تربیت کا مطلب صحیح طور پر پالنا، پالنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کپڑے خرید دیں، آپ ان کو صرف کھانا پینا دیں، نہ، آپ نے ان کو اچھی عادتیں سکھانی ہیں، اچھی باتیں سکھانی ہیں، صحیح عقیدے یاد کرانے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ نہیں سکھاتے ہیں تو پھر گمراہ کرنے والے تو پھیلے ہوئے ہیں، فساد ڈالنے والے تو پھیلے ہوئے ہیں۔ اب چھوٹے بچوں کو نہیں سکھا رہے، وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کے پاس معلومات نہیں ہے، جہاں سے جو مل رہا ہے وہ لیتے جا رہے ہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ جب پورے بگڑ جاتے ہیں پھر آپ رونے لگ جاتے ہیں، جی یہ ہو گیا، تو ٹائم کیوں نہیں دیا؟ آپ کے ہاں رواج تھا فجر پڑھ کے لوگ جا کر بازار میں دکانیں کھول لیتے تھے، مغرب کی نماز وہ گھروں میں آ کے پڑھتے تھے، یا پڑھتے ہوئے مسجد سے گھر آتے تھے، شام بچوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ آپ کے ہاں کیا ہے؟ 10-11 بجے اٹھنا ہے، 12 بجے بازار کھولنا ہے، رات کو اس وقت آنا ہے، بچے اسکول کا کام کر کے تھکے ہوئے ہیں، یا تو سو جانا ہے، یا آپ نے ان کو ٹی وی کے حوالے کر دیا ہے یا انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ ماؤں کے پاس نہ باپوں کے پاس۔ فکر معاش میں آپ زیادہ کمانے کی لالچ میں بھول گئے کہ آپ کی اصل کمائی آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر کی جو چیزیں ہیں، آپ نے جو فرنیچر اور یہ چیزیں جو جمع کی ہیں، یہ نہیں، آپ کی اصل کمائی آپ کی اولاد ہے۔ آپ نے اس پر کوئی محنت نہیں کی، آپ نے یا تو صرف حکم دیے یا پھر ان کے لیے کہہ دیا جو ضرورت ہے بس ان کو دی جائے، بیٹھے نہیں، باتیں نہیں کی، ان کو سکھایا نہیں کچھ۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج وہ انٹرنیٹ سے وہ کچھ لے رہے ہیں جو غیر دے رہے ہیں، اور ان کی کوشش کیا ہے کہ ان کے اندر ایمان اور اخلاق نہ آنے پائیں۔ ہمارے دین کا زیور حیا ہے، وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور ہم بڑے آرام سے دیتے چلے جا رہے ہیں۔ عورتوں کی کیا بات کروں، مردوں کا حال دیکھ لیجئے، زنانہ لباس، زنانہ انداز، بال دیکھ لیں، ان کے لباس کے انداز دیکھ لیں، ان کی چال دیکھ لیں، زیور پہننا شروع کر دیے مردوں نے۔ ان کی ساری باتیں کیا ہیں؟ جو غیر دے رہے ہیں اور ہم بڑے آرام سے لے رہے ہیں، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے۔ کیا اس صورت میں ہم امن کے، برکت کے واقعی مستحق ہوں گے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔
آج غور نہیں کر رہے، لیکن یہی چیزیں کل کو ہمارے لیے لاوا بن کے جب پھٹتی ہیں تو پھر ہمیں اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں، استاد سے شاگردوں کے بارے میں، پیر سے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا سکھایا تھا، کیا ہوا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو پیسے دے دیتا تھا، مجھے کیا پتا، نہ، وہ کیا کھا رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کہاں آ جا رہے ہیں، آپ کو دیکھنا۔ بچے آزادی مانگتے ہیں تو آپ نے ان کی تربیت ایسی کر دینی ہے کہ وہ ایسی غلط آزادی کا مطالبہ نہ کریں، مگر ہم نے اس چیز کو نہیں سیکھا۔ پہلی قوموں کا حال پڑھیے، آج سلیبس، نصاب جو پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، وہ دنیا کمانے کے سوا کچھ نہیں دے رہا آپ کو۔ اخلاقیات ہمارے ہاں سے سلیبس سے نکال دیا، غیروں نے دیا ہے، او لیول ہو، اے لیول ہو، وہ آپ کے ہاں اسکولوں میں رائج ہو گیا، کچھ جگہوں پہ میٹرک ہے، ان میں بھی ضروری مضامین کون سے ہیں، ان میں دین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اردو میں بھی اخلاقیات پڑھائی جاتی تھی، ہماری قوم خود اپنی زبان نہیں پڑھ رہی، کہاں جائیں گی ہماری وہ کروڑوں کتابیں جو لاکھوں کتابیں موجود ہیں، ہمارے وہ سرمائے علم کے کہاں جائیں گے؟ ہم نے نہیں سوچا، ہم بھیڑ میں چل رہے ہیں، جدھر بہاؤ ہے ادھر بہہ رہے ہیں، کچھ سوچ نہیں رہے۔ تو یہ پہلی قوموں کا حال پڑھ کے ہمیں سدھرنا ہے، سنبھلنا ہے، لیکن ماں باپ وقت ہی نہیں دیں گے تو اولاد پھر یہی کہے گی کہ خبردار ہمیں نہ روکو۔ اب کچھ ملک ہیں ان میں ٹیلی فون کا نمبر بچوں کو یاد کرا دیا جاتا ہے کہ تمہیں تمہارے ماں باپ روکیں تو اس نمبر پر فون کرو، پولیس آتی ہے، بچوں کو لے جاتی ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، ماں باپ کو کہتے ہیں روک نہیں سکتے۔ بتائیے کیا ہوگا پھر؟ جب وہاں کی پولیس آ کے بچوں کو آزادی دے گی تو بچوں کو پتہ ہے ماں باپ روکیں گے، ہم نے ٹیلی فون کر دینا ہے، ہمیں پولیس آ کے آزادی دے دے گی۔ اگر بار بار روکیں گے تو پولیس کہے گی نہیں تم یہاں نہ رہو، ان کو الگ جگہ دے دی جاتی ہے، جاؤ بگڑو جو مرضی کرو۔ کیا ایسے قومیں تعمیر ہوں گی؟ کوئی کردار بنیں گے؟ کوئی آپ کے سامنے کوئی رول ماڈل بن کر آئیں گے؟ تباہی ہی تباہی ہے، اور ہم اس چیز کو پوری طرح اپناتے جا رہے ہیں، دین کو نہیں اپنا رہے، خرابیوں کو اپنا رہے ہیں۔ وہاں کون سے طے خانے میں کافر جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ ہمارے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں رہے، ہم لگے ہوئے ہیں، مست ہیں، بلکہ میں کہوں بد مست ہیں۔ خرابیوں میں ہم نے اپنے آپ کو ایسا کر لیا ہے کہ مست کے معنی گم ہونے کے ہیں، ہم برائیوں میں گم ہو چکے ہیں، اور ایسے کر رہے ہیں جیسے یہی کچھ ہے، حالانکہ ہمارے سامنے انجام موجود ہے۔ آج کچھ لوگوں کو شہرت کا شوق، کچھ کو مال کا شوق، کچھ کو دنیا میں جناب عیش کا شوق، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 10 سال 15 سال اگر ملے، یہ جوانی اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر رونا ہی رونا، پچھتاوا ہی پچھتاوا۔ کمانے والے حلال حرام کی فکر نہیں کر رہے، پرواہ نہیں کر رہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اب مجھے آپ خود بتا دیں کہ بوئیں ہم گند اور چاہیں کہ اس میں سے پھول نکلیں تو کیا ایسا ہوگا؟ اونچی سیدھی سی بات۔ تو مجھے اور آپ کو ہوش کرنی ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے تباہی کا سامان کریں اور پھر الزام دیں کہ نہیں جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ جب آپ کسی برائی پر بول ہی نہیں رہے، کوئی اعتراض ہی نہیں کر رہے، بلکہ اس کو اپناتے جا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ خرابی ہی ہوگا، کوئی اچھائی نہیں ہو۔ تو قوم لوط
برا کام کرتی تھی. آج ہمارے ہاں کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اس کو کوئی نہیں کہہ رہا, سب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے, جو چاہیں کرے.